कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूँ आप होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ अगली किस्त लेकर। चीज़ जो है वो आज थोड़ी-सी लेट हो गई है, लेकिन ऑफ़ कोर्स अपलोड तो होगी। अब भाई 2 दिन के बाद डंडी मारने का अपना भी दिल नहीं करता। लेकिन ख़ैर आप सबके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इस नावल को पसंद करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और एक बात और कि आप में से 1-2 रीडर्स थे जिन्होंने मुझे कहा था कि आहिल और ज़रिश के सीन्स दें, ठीक है? अब आहिल और ज़रिश के सीन्स ऐसा हुआ कि एपिसोड लिख रही थी मैं, सीन्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। इन बेचारों को टाइम ही नहीं मिला एडजस्ट करने का। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड होगी वो जिसका आगाज़ ही मैं इंशाल्लाह ताला इनसे करूँगी, ठीक है? और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। 1K होने वाले हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से 15 या 16 हार्डली मेरे ख्याल से इतने ही सब्सक्राइबर्स हैं। बट आई नो ये भी बहुत मुश्किल है कि हमारे जल्दी हो पाएँ। बट जी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी भी उम्मीद पे कायम है। इंशाल्लाह हम भी 1K हिट कर ही लेंगे। अब इंतज़ार तो ख़ैर आप लोग करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग इस नावल को पसंद करते हैं, मेरी इस एफ़र्ट को सराहते हैं, पसंद कर रहे हैं, और उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है? और इसके अलावा जो लोग जिन लोगों के दोस्त हैं या फिर फैमिली फ्रेंड्स में से लोग होते हैं जिनको नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, वो प्लीज़ इस नॉवल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपनी फैमिली में जो अपनी बहनें हैं जो पढ़ते हैं। अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैंने जब लिखना शुरू किया ना ये नॉवल, इस नॉवल के लिखने से पहले तक मुझे आइडिया नहीं था कि लड़के भी नॉवल पढ़ते हैं, ठीक है? मुझे ये था कि नहीं, लड़की ही सिर्फ पढ़ती हैं, इतनी वेलियाँ सिर्फ हम हैं। लेकिन जनाब नॉवल का जस्ता ही ऐसा है भाई, जिसको लग जाए फिर लग ही जाता है, लड़का क्या तो लड़की क्या। और लेकिन खैर आप सबके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और छोड़े इस किस्से को, लड़की लड़के को। लेकिन मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। मैंने कहा ये हम लड़कियां ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग होते हैं ना, घर होते हैं, फ्री होते हैं, तो मुझे था शायद हम लोग ही पढ़ते हैं। बट भाई मर्द हजरात भी पढ़ते हैं। खैर आप सबके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई, 1K कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। जो मेरे खामोश रीडर्स हैं, मैं ये उनसे कह रही हूँ, ठीक है ना? और इतनी शराफत से कोई भी नहीं वैसे कहता, मैं तो कहती हूँ। और खैर आप भी फिर इसलिए शराफत का फ़ायदा उठाते हैं और किए बगैर भाग जाते हैं पढ़ के। तो जी हम अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। रंग थनक का तेरे नाम, केस नंबर 81। ज़र्रार खानज़ादा को एक तरफ अपने सामने दुनिया घूमती महसूस हुई थी, तो वहीं उसकी अपनी दुनिया भी लुट चुकी थी। उसने कब सोचा था कि आज का चढ़ता सूरज उसे यूं हाली दमा कर देने वाला था। इसका जब्त से पड़ता लाल चेहरा, सख्ती से भेंची लब और दोनों हाथ की मुट्ठियां उसके अंदर चलते झक्कड़ को सब पर बहुत अच्छी तरह वाजे कर रहा था। हवेली का हर फर्द हैरत से कभी से तो कभी आयत को देख रहे थे। जर्रार की दिली ख्वाहिश और तमानत से सब वाकिफ थे कि वो किस कदर खुश था आयत शाह से रिश्ता जुड़ने पर। आयत को अपनी बीवी के रूप में हादसाती तौर पर पाने के बाद उसके कदम ज़मीन पर नहीं ठहर रहे थे, मगर आज उसी की आयत ने वही ज़मीन इसके कदम के नीचे से खिसका दी थी। सर पर आसमान टूटना क्या होता है, ज़र्रार खानज़ादा को आज पता चला था। किरची किरची होते दिल की क्या तकलीफ थी, वो ज़र्रार खानज़ादा आज जान पाया था। जब वफा के बदले बेवफाई की सौगात मिली, तब इंसान पर क्या गुजरती है वो आज जान पाया था। बुत बना खड़ा वो सुर आग उगलती नजरों से अपने सामने खड़ी इस लड़की को देख रहा था, जिस पर ज़र्रार खानज़ादा ने अपना हर जज्बा लुटा दिया, जो ज़र्रार खानज़ादा के लिए ऑक्सीजन का काम करती थी, जिसकी शरारती तबीयत ज़र्रार की खुश ज़िंदगी को हयात बख्शती थी, जिसके रूठने पर ज़र्रार खानज़ादा का अपना दिल उससे रूठ जाता था। मगर अब क्या, उसने कितनी आसानी से ज़र्रार खानज़ादा की ज़िंदगी से निकल कर वापिस शाह हवेली जाने का फैसला कर लिया था। कोई इस कदर कमज़र्फ और बेमुरवत भी हो सकता था, ज़र्रार खानज़ादा को आज पता चला था। हैरत ही हैरत थी। आहिल ने ज़र्रार की इस हालत के पेश नज़र उसके कंधे पर अपना हाथ रखते जैसे उसकी हिम्मत बांधने की सही की थी, मगर उसमें हिम्मत होती तो वो हिम्मत करता ना।
وہ تو ہر گزرتے پل اس سے بے وفائی کی وجہ سے مر رہا تھا۔ زخمی نظروں سے اس نے آہل کو ایک نظر دیکھا تو آہل اس کے اندر ہوتی توڑ پھوڑ سے بہت اچھی طرح واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ ششتر تو فہمیدہ بیگم بھی تھیں۔ نظروں کے سامنے اپنی بیٹی کا اپنی بہو کے پیچھے پیچھے پھرنے کا ہر واقعہ لہرایا تو دل بھی اپنی اولاد کی تکلیف پر رک رک کر دھڑکنے لگا تھا۔ ایک طرف زرش کی پریشانی کم نہیں تھی، جو اب ان کی نرینہ اولاد کی زندگی بھی طوفان کی زد میں آ چکی تھی، مگر وہ مجبور تھی کہ ہر انسان کو اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ برہان خانزادہ سر جھکائے صوفے پر جھکے کندھوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ خود عجیب کشمکش میں تھے۔ ایک طرف پوتا تھا تو پوتی تھی تو دوسری جانب نواسا، دونوں ہی ان کی اولاد، ان کا اپنا خون تھا۔ ہر کوئی آج شاہ کے فیصلے کے بعد بے یقین تھا۔ زرش تو آنکھیں پھاڑے اپنی جان سے پیاری دوست کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کے لالا کو اس بے دردی سے توڑا تھا کہ وہ شاید ہی کبھی پہلے جیسے ہو پاتے۔ اس ظالم لڑکی نے اس کے لالا کی جان نہیں لی تھی، ورنہ ان کی جان وہ نکال تو چکی تھی۔ ہیرا روتے ہوئے سب سے الگ تھلگ کھڑی، خود کو جتنا کوس سکتی تھی کوس چکی تھی۔ اس کی وجہ سے پھر سے کتنی ہی زندگیوں میں طوفان آ چکا تھا۔ وہاں کی نظر زرار خانزادہ اور آیت سے ہوتی روتی ہوئی ہیرا پر جا ٹھہری تو وہ اس کے پاس جاتی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتی، اس کی ہمت باندھنے لگی تھی۔ وارث اور شہریار کیا ہی کہتے اس سارے معاملے میں، جہاں ہر کوئی بے بس تھا۔ نینا خانزادہ بھی حق دک کھڑی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کس کا ساتھ دیتی، کون صحیح تھا اور کون غلط۔ سب کچھ ہی گڑبڑ ہو رہا تھا۔ وہ خود ساری زندگی دربدر رہی تھی، اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے کوئی اور بھی، کسی اور کی بیٹی بھی یوں اذیت بھری زندگی گزارے۔ مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ ہیرا کو ان کے ساتھ بڑی حویلی آنا یہ رنگ دکھانے والا تھا۔ انہیں رہ رہ کر بلاج پر غصہ آ رہا تھا، جس نے کتنی ہی زندگیوں کو اتھل پتھل کر ڈالا تھا۔ کتنی ہی بار وہ شاہ ولی فون کر چکی تھی، مگر کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آیت بچے، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے نا؟ فہمیدہ بیگم کو تو جیسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ ان کی بہو ان کے بیٹے کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر جانے کی خامی بھر چکی تھی۔ زرار کا دل ایک بار پھر اس سوال پر کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ جی مورے، میں شاہ حویلی واپس جانا چاہتی ہوں۔ زرار خانزادہ کی زخمی ہوتی خون آنکھوں سے نظریں چراتی وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتی زرار کے دل پر ایک دفعہ پھر سے چھری چلا چکی تھی۔ آیت، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ لالا کا بھی تو سوچو یار۔ زرش روتے ہوئے آگے بڑھتے اسے کندھوں سے تھامے جھنجھوڑتے بولی تھی۔ آج زرش کی بات پر ایک نظر زرار کے اڑے ہوئے حواسوں پر مرکوز کرتی، نظروں کے ساتھ ساتھ اپنا چہرہ بھی پھیر چکی تھی۔ نظریں ہار کے دروازے پر مرکوز کیے وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ صحیح کر رہی تھی یا پھر غلط، مگر اب وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اب اسے اس فیصلے پر قائم رہنا تھا۔ فوزیہ بیگم اور آسیہ بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے فتح سے شاد نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ نانا جان، کب تک جانا ہے اس نے؟ کب سے خاموش کھڑا زرار بولا بھی تو کیا تھا؟ سب نے ہی حیرت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ زرار کے سوال پر آیت کے دل کے بھی ہزار ٹکڑے ہوئے تھے۔ آنسو آنکھوں کا بند توڑ کر بہنے کو بالکل ہی تیار تھے۔ زرار کے سوال نے اس کے تمام شکوک پر یقین کی پکی مہر ثبت کر دی تھی۔ جو کچھ سے تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا تھا وہ 100% درست لگ رہا تھا۔ آیت کو اس وقت برہان خانزادہ نے گہری سانس لیتے، قدرے سیدھی ہو کر بیٹھتے اپنے پورے کنبے کو ایک نظر دیکھا تھا۔ پھر باری باری سب کو دیکھنے کے بعد ان کی نظریں چہرہ جھکائے آنسو بہاتی آیت پر سے ہوتی، غصے سے کھولتے ضبط کی انتہاؤں پر کھڑے زرار پر جا ٹھہری تھی، جو کہ ان کی طرف دیکھتا ان کے جواب کا منتظر تھا۔ باہر اس کا بھائی بالاج کا انتظار کر رہا ہے۔ مطلب صاف تھا کہ زیادہ وقت وہ یہاں نہیں رکنے والی تھی۔ بالاج کا نام سن کر ہی ہیرا کو اپنے بعد اس واحد شخص سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اگر اسے ایک خون معاف ہوتا تو وہ خوش قسمت بلا شبہ سید بالاج شاہ ہوتا۔ پھر میرا خیال ہے ہمیں اسے مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے اور ان کی امانت ان کے حوالے کرنی چاہیے۔ یہ بات زرار خانزادہ نے جس سب سے کی تھی وہی جانتا تھا، مگر
وہ ایک ہی دفعہ اپنے سارا ضبط آزما لینا چاہتا تھا، وہ ایک ہی دفعہ آیت کو رو لینا چاہتا تھا۔ زرار کے یوں کہنے پر آیت نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر زرار کو دیکھا تو اس پر سے نظریں ہٹا گیا۔ آیت کو تو اور رونا آنے لگا تھا۔ بہتی آنکھوں کو زور زور سے مسلتے وہ جیسے اپنے آنسوؤں کو مزید بہنے سے روکنے لگی تھی، پھر بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ باہر کے دروازے کی جانب چل دی تو زرار نے سختی سے جبڑے بھینچتے اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتے کھولی تھی۔ نینا بچے، آپ آیت کو باہر تک چھوڑ آئیں۔ آیت کا یوں اکیلے جانا برہان خانزادہ کو بہت معیوب لگا تو وہ نینا خانزادہ کو اس کے ساتھ جانے کا بول گئے تھے، جس پر وہ اسبات میں سر ہلاتے آیت کے پیچھے ہی ہو رہی تھی۔ آسیہ بیگم اور فوزیہ بیگم نے ایک دوسرے کو وکٹری کا اشارہ کیا تو وہاں موجود ایک شخص کی نظروں سے ان کا یہ اشارہ اور نظروں کے معنی ہیز تبادلے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ اس وقت ہر کوئی خاموشی سے کھڑے جیسے برہان خانزادہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ نینا خانزادہ کچھ دیر بعد روئی روئی سی تھکے انداز میں واپس آئے تو زرار خانزادہ بھی بغیر کچھ کہے بڑی حویلی سے نکل گیا تھا، جبکہ ان کے پیچھے ہی باقی سب بھی منتشر ہوتے، کچھ اپنے رومز میں تو باقی کے اپنے کاموں میں جھٹ گئے تھے۔ دراصل فارس نے جب برہان خانزادہ سے بالاج کی فرمائش کا ذکر کیا، انہوں نے چھوٹی حویلی والوں کو بڑی حویلی مدعو کر لیا تھا، پھر وہ ساری باتیں سب کے سامنے رکھتے فیصلہ ہاتھ پر چھوڑ چکے تھے۔ اگر وہ جانا چاہتی تھی کوئی اسے بہرحال رکنے کے لیے فورس نہیں کر سکتا تھا، جبکہ زرار خانزادہ کا پرسکون انداز باقی سب کو بھی اس غلط فہمی میں مبتلا کر گیا تھا کہ آیت یہاں سے کبھی بھی شاہ حویلی واپس نہیں جائے گی۔ مگر آیت کا فیصلہ سب کو ہی حیران چھوڑ گیا تھا۔ زرار خانزادہ کو حیرانگی کے ساتھ ساتھ شدید تکلیف پہنچی تھی، مگر آیت شاہ حویلی والوں کے حق میں فیصلہ کرتی شاہ حویلی روانہ ہو چکی تھی۔ زرار خانزادہ کی محبت کیا اس کی عزت تک کا اس نے خیال نہیں کیا تھا۔ بختوں کو تکلیف اور باقیوں کو ان کی چال میں کامیابی سونپتے آیت شاہ حویلی پہنچ چکی تھی۔ 2 ہفتے بعد وقت کب کسی کے لیے رکا تھا، اس کا کام تھا چلنا تو وہ پڑ لگا کر اڑنے لگا تھا۔ سائنہ شاہ کو شاہ حویلی والوں کی زندگیوں میں آئے 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ زاویار اور مرحا شاہ بہت جلدی ریکور کر چکے تھے، ہاں مگر زاویار شاہ کا سر کا زخم ابھی مکمل طور پر بھرا نہیں تھا، مگر ڈاکٹرز پر امید تھی کہ وہ بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ آیت بھی جب سے واپس آئی تھی اس کا رویہ بھی عجیب بجھا تھا، زائنہ کے ساتھ کھیلتی کودتی تھی مگر اسے اپنا آپ خالی خالی لگ رہا تھا۔ زرار خانزادہ اس کے ذہن کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا، اس کا لمس آیت مس کر رہی تھی، اس کی باتیں اس کی خوشبو وہ بھولنے سے بھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ ایک عجیب سا خلا رہ گیا تھا اس کی ذات میں، جیسے وہ اپنا بہت کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ شاہ ولی آتے ساتھ ہی سب اس سے بالکل ویسے ہی ملے تھے جیسے وہ پہلے تھے۔ آتے ساتھ ہی زاویار شاہ کے سویر ایکسیڈنٹ کا علم ہوا تو ساتھ اپنی بھانجی کی پیدائش کا بھی علم ہوا تھا، جس پر وہ سب سے کیا ہی لڑتی۔ جو حالات بن چکے تھے، خانزادہ حویلی تک کون پیغام رسانی کا کام کرتا؟ زاویار خود ہوش سے بیگانہ تھا، بہن اس کی تکلیف سے عادی ہو رہی تھی۔ یہی بات سمجھتے وہ خاموش ہو گئی تھی جب کس کی یہاں واپسی کا بالاج نے ڈھنگے کی چوٹ پر اعلان کیا تھا کہ جب ہیرا واپس جا چکی تھی تو آیت کو بھی اپنی جگہ پر آنا ہی تھا، جس پر سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ البتہ سائمہ بیگم تو بے تحاشا خوش تھی کہ چلو ان کی ایک بیٹی تو اس حساب سے نکلی تھی، مگر آیت وہ زرار کو اس کی خوشی کے لیے چھوڑ تو آئی تھی، مگر خود وہ شدید بے چین تھی، کہیں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب بجھے انداز میں وہ ہر کام کر رہی تھی، پڑھائی میں تو پہلے ہی دل نہیں لگتا تھا، مگر اب جب بھی کتابیں لے کر بیٹھتی بے اختیار زرار خانزادہ کا سمجھائے گئے ٹاپکس کھول کر بیٹھ جاتی۔ اس کے امتحانات سر پر تھے مگر اسے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا، کھانے تک کی اسے ہوش نہیں تھی، عجیب کملی ہوئی پڑی تھی، اپنی حالت وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی کہ جب اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی تو اسے کسی اور کے لیے چھوڑنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ اپنی بے وقوفی پر خود کو جتنا کوس سکتی تھی کوس چکی تھی۔ شاہ حویلی میں مہمانوں کا آنا جانا تو ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں سے زاویار کی طبیعت اور زائنہ کی پیدائش کی وجہ سے بڑھ گیا تھا، مگر آج کی مصروفیت تو ضرورت سے زیادہ ہی تھی، کیونکہ شام کو عقیقہ تھا جو کہ زاویار کی طبیعت کے پیش نظر کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون کر کے
7वें दिन کے بجائے 14ویں دن رکھا گیا تھا اور جس کی ساری تیاری کا انتظام شاہ حویلی کے لان میں کیا گیا۔ پورا لان اس وقت برقی اور مصنوعی روشنی سے چمک رہا تھا۔ مہمان آنا بھی شروع ہو چکے تھے۔ تمام قریبی رشتہ دار اور دوست احباب اس میں مدعو تھے۔ خانزادہ فیملی بھی نینا خانزادہ کی وجہ سے آج کے اس فنکشن میں انوائٹڈ تھے۔ اب پتہ نہیں کون اس فنکشن میں شامل ہونے والا تھا اور کون نہیں، مگر عائد شاہ کو بےصبری سے انتظار تھا کہ شاید جو بھی آئے گا زرار خانزادہ کی کوئی خبر تو لائے گا ہی نا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی نیوی بلو کلر اور گولڈن امبرائڈری سوٹ میں ملبوس نیچے جا کر یہ فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے دل سے تیار ہو رہی تھی۔ فہمیدہ بیگم ساریہ بیگم کی بہترین دوست تھی۔ کیا پتہ زرار آ جائے ان کے ساتھ۔ اگر اندر نہ بھی آیا تو شاید انہیں چھوڑنے اور لینے تو آ ہی سکتا تھا۔ اس کا دل تو عجیب ہی خوش فہم ہوا پڑا تھا جس نے دماغ کی بتی کو بالکل ہی بجھا دیا تھا۔ بھلا اس قدر بے عزتی کے بعد کون آئے گا ان کے ہاں؟ یہی سب الٹی سیدھی سوچوں کے ساتھ تیار ہوتی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی صحت بھی ان 2 ہفتوں میں بہت گر چکی تھی۔ وجہ وقت سے کھانا نہ کھانا تھا۔ متناسب سراپے کے ساتھ کھلے لمبے بالوں کی فرینچ پونی ٹیل بنائے، سنہری چمکتی نوز رنگ پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ گہری سانس بھرتی خود پر ایک طاہرانہ مطمئن نگاہ ڈالتی روم کی لائٹ آف کرتے روم سے نکل چکی تھی۔ اب اس کا رخ باہر لان کی طرف تھا جہاں مہمانوں کی باتوں کی آواز اور بچوں کے بھاگنے دوڑنے کے ساتھ ساتھ شور شرابہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ پورے کمرے کی حالت ابتر ہوئی پڑی تھی۔ جگہ جگہ کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ ساویار شاہ مرا کے روم میں بیبی کاٹ کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ بل آج سے چھوٹو سی مانوں کے لیے پورا روم ہی الگ بنوانا چاہتا تھا، مگر پھر باقی سب کے سمجھانے پر کہ وہ بھی چھوٹی ہے اور کچھ وقت وہ ماں باپ کے ساتھ ہی روم شیئر کر رہے وہی بہتر تھا۔ تب جا کر کوئی بات اس کے ذہن میں آ سمائی تھی۔ لیکن ایک بات تو تھی کہ جب سے زائنہ اس گھر میں آئی تھی ہر کسی کو جیسے جیتا جاگتا کھلونا مل گیا تھا۔ ہر کوئی آتے جاتے اسے اٹھائے اور لاڈ اٹھاتے ہی نظر آئے تھے۔ ایسے میں اس کا خود کا باپ تو سب سے 2 ہاتھ آگے تھا جو ہر وقت اسی کے ساتھ مصروف پایا جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ روم میں ادھر ادھر چلتا روتی ہوئی زائنہ کو چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو کہ پنک بیبی فراک میں ملبوس خود بھی گلابی ہو رہی تھی۔ بغیر بالوں کے سر پر خوبصورت بروچ والا ہیڈ بینڈ لگائے وہ پرستان کی پری ہی معلوم ہو رہی تھی۔ گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے روتے اسے ابھی 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ سوتے بھوک کی وجہ سے اٹھتی اس وقت اپنی ماں یعنی مرحا شاہ کی توجہ اور گود مانگ رہی تھی، جو کیکی کے فنکشن کے لیے تیار ہونے کے لیے بھی کچھ وقت پہلے ہی گئی تھی۔ مرحا جلدی کر لو یار۔ زاویار سے جب مزید اپنی بیٹی کا رونا دھونا دیکھا نہ گیا تو واش روم کے دروازے کے پاس جاتا قدرے اونچی آواز میں چیختا بولا تھا تو دوسری طرف مرحا بھی جلدی جلدی کرتی فریش ہوتی واش روم سے نکلی تھی، جسے دیکھ زاویار جو پھر سے کچھ کہنے لگا تھا اس کے الفاظ منہ میں قید رہنے پر مجبور ہوئے تھے۔ مرحا خود بھی اس وقت زائنہ کے ہم رنگ لانگ سلک کی میکسی جس پر خوبصورت سفید امبرائڈری ہوئی تھی پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کی آدھے سر کی فرینچ ٹیل بنائے، باقی کے بال پیچھے کمر پر کھلے چھوڑ دیے گئے تھے۔ وائٹ پرلز کی جیولری پہنے زاویار شاہ کے ہوش اڑا چکی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں اس کا چہرہ مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ ماں بننے کا روپ اس پر ٹوٹ کر آیا تھا۔ زاویار خود بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے وہ آج بھی پورے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ سر کے پچھلے حصے پر چھوٹی سی پٹی ابھی بھی لگی ہوئی تھی۔ خود کو یکٹک دیکھتے پا کر مرحا اپنے مسکراہٹ اپنے ہونٹوں میں دبائے اس لمبے چوڑے مگر دل کے بے حد قریب شخص کے پاس جاتے اس سے مخاطب ہوئی تھی، زاویار۔ مگر دوسری جانب تو اس کی محویت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، جس پر مرحا مزید زاویار کے قریب ہوتی اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتی اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ ہاں یہ پکڑو اسے۔ مرحا کی طرف متوجہ ہوتے ساتھ وہ زائنہ کو اس کی طرف کرتے بولا تھا تو مرحا اس بات میں سر ہلاتے
खामोशी से हुक्म की तामील कर गई थी। दूसरी तरफ ज़ावियार शाह अपने चेहरे पर हाथ फेरता खुद को अपने जज़्बात को कंट्रोल करने लगा था। उफ़! ये लड़की अपने मासूमियत से किसी दिन इसकी जान लेकर ही रहेगी। गहरी साँस भरते हुए जैसे इस वक़्त खुद को इसकी जादुई हिसार से निकालने लगा था। जब इसकी तवज्जो मिर्हा की जानिब हुई थी, जो कि हमेशा की तरह ज़ाइना को थामे अब दूसरे रूम में जाकर इसे फीड करवाने लगी थी। ज़ावियार की गैर मौजूदगी में तो वो अपने रूम में रहती थी, जबकि ज़ावियार की मौजूदगी में वो इधर-उधर हो जाती। ज़ावियार शाह काफ़ी दिनों से इसकी ये हरकत और सकनात खामोशी से देख रहा था। 1-2 दफ़ा तो वो इसे टोक भी चुका था, मगर दूसरी जानब तो जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। अब की बार भी जब मिर्हा उसके पास से गुजरती रूम से बाहर जाने लगी तो ज़ावियार शाह की बस हुई थी। किधर? उसके रास्ते में चौड़े होकर खड़े होते अपने दोनों हाथ अपने पुष्ट पर बांधे वो मिर्हा का रूम से बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर गया, जबकि मिर्हा को यूं ज़ावियार शाह का रास्ते में हायल होने की वजह से एकदम रुकती 2 कदम पीछे ले गई। वो मुझे इसे फीड करवाना है, रुक कर वो बोली तो ज़ावियार कुछ वक्त संजीदगी से उसे देखता रहा। क्यों? मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले क्या समझाया था? ज़ावियार ने 2 कदम मिर्हा की तरफ लेते कहा था, जबकि इसकी बात सुनते ही मिर्हा को ज़ावियार की बातें याद आईं तो वो कानों की लू तक सुर्ख पड़ी थी। वो ज़ावियार प्लीज़ जाने दें, ज़ाइना रो रही है। मिन्हा ने अपनी बेटी का सहारा लेना चाहा था जो कि माँ की आगोश मिलते पुरसुकून हो गई थी। चुप करके यहाँ करवाओ इसे फीड। इन फालतू की बातों और हरकतों से मेरा मूड मत ख़राब किया करो। मेरा का बाजू थामे हुए इसे बेड पर बिठाते बोला था, जो कि इसके लहजे की संजीदगी से मिर्हा भी बगैर कुछ कहे वहीं टिक गई थी कि जानती थी इस सर फिरे इंसान का दिमाग घूमने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। जब तक मिर्हा ज़ाइना से फारिग हुई थी, ज़ावियार जान कर वहीं बैठा अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता एक तो ज़रूरी काम निपटाने लगा। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकती हूँ? ज़ावियार की रोब झाड़ने पर मिर्हा अपने काम से फारिग होती बेड से उठती जताने वाले अंदाज में उसकी इजाज़त तलब करने लगी थी। हाँ जाओ, कर लूँ मज़े ये जो 2 हफ्ते बाकी हैं। अच्छे से निपटूंगा तुमसे मैं। मिर्हा जुटकर जाने लगी थी। ज़ावियार की बात का मतलब समझते शर्म से पानी पानी होने लगी। ये शख्स ज़्यादा नहीं, अभी कुछ 2 हफ्ते पहले तक इससे माफ़िया मांग रहा था और अब फिर से इस पर गुस्सा हो रहा था। इसी बात का मिर्हा ने बरमला इजहार भी कर दिया। ज़ावियार, लग नहीं रहा कि आप कुछ दिन पहले तक मुझसे शदीद शर्मिंदा थे। मिर्हा की बात पर ज़ावियार भी जो इन माँ बेटी के पीछे ही रूम से जाने का इरादा रखता था, साकित हुआ था। मुड़कर मिर्हा को देखा जो संजीदगी से उसे देखती अपने जवाब के मुंतज़िर थी। तुम्हें गलत लग रहा है। मैं बिल्कुल अपने गलत रवैये की वजह से शर्मिंदा था और हूँ भी, मगर मेरी तबीयत से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। मैं ऐसा ही हूँ। जब जब तुम मेरी बात नहीं मानती तब तब मुझे गुस्सा आने लगता है। जब जब तुम मुझसे खुद को छुपाने की कोशिश करती हो तब तब मेरा खून खौलने लगता है। इसलिए ज़ाइना की वालिदा मोहतरमा, सॉरी टू से, लेकिन मुझे आपको ऐसे ही कबूल करना होगा। 2-4 कदम बेड के पास खड़ी मिर्हा की तरफ लेता वो भी भरपूर संजीदगी से बोला था, जबकि मिर्हा को उसके हरफ हरफ में सच्चाई की झलक दिखी थी। वो दोगला और मुनाफिक नहीं था। जो महसूस करता था उसी का इजहार कभी अपने लफ्ज़ों और कभी अपने फ़ेल से करता था। फिर ज़ाइना को मिर्हा से लेता वो बाहर चला गया, जबकि मिर्हा भी इसके हमकदम होती ही बाहर आए मेहमानों से मिलने लगी थी। फिर जिसने भी इन तीनों को देखा था बेतहाशा दुआओं से नवाजा था कि वाकई आज ये फैमिली बेहद खूबसूरत और मुकम्मल लग रही थी। बलाज का गुस्सा इस वक्त सवा नेज़े पर पहुंचा हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था। हीरा इसके सामने होती तो इसका हशर बिगाड़ देता। इसकी हिम्मत कैसे हुई थी इतना बड़ा स्टेप लेने की? मगर एक बात तो तय थी कि बलाज शायद इतनी आसानी से तो इसकी जान खलासी नहीं करने वाला था। वो तो हैरत में तब से गुम था जब 2 हफ्ते उसने हीरा की बजाय आयत को बड़ी हवेली से निकलते देखा था। इसे रह रह कर ज़र्रार खानज़ादा पर गुस्सा आ रहा था, जिसने कितनी आसानी से आयत को भेज दिया था। इसे 90% उम्मीद थी कि हीरा इस बार भी उसकी कुर्बानी देकर आयत का घर बचाएगी। वो अपनी वजह से बहरहाल किसी का भी नुकसान नहीं करवाएगी। मगर इस बार बलाज शाह गलत साबित हो गया था। अपनी जगह आयत को वापस रवाना करते हुए इस बात पर मोहर लगा चुके थे कि उन्हें शाह खानदान से किसी तरह का ताल्लुक नहीं रखना। गुस्सा तो उसे तब से ही शदीद था। फिर सही कसर आज इन हजादों की तरफ से मिले गए इन हुला के कागजात ने पूरी कर दी थी और वो इस वक्त गुस्से से खोलता पागल होने के दर पर था। दरअसल ये कागजात उसे अस्पताल के ड्रेस पर रिसीव हुए थे और जब अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देने के बाद वो वापस अपने कैबिन में आया तो उसके मेज़ पर ये कागज़ पहले से ही इंतज़ार करते पाए गए थे, जिन्हें खोलते देख वो बेचैन होता, सुलगती आग के ज़ेरे असर था।
اسے گھر جانے کی جلدی تھی کہ اس کے گھر آج خوب رونق لگی تھی۔ اسے اپنی بھتیجی کے پاس جانے کی بھی جلدی تھی کہ جس کے ننھے سے وجود سے اسے اپنے آپ کو مصروف کرتے، باقی ہر فکر بھلا دی تھی کہ جسے بلانے کے لیے بلال شاہ کو گدھوں کی طرح کام میں مصروف کر دیتا تھا۔ مگر آج جو پیپر جسے حال زیادہ حویلی سے موصول ہو گئے تھے اسے نئے سرے سے جلا گئے تھے۔ لال سرخ چہرہ لیے وہ دیوار پر لگاتار 2-4 مکے جھڑتا گہرے گہرے سانس لینے کو رکا تھا۔ جب کچھ افاقہ نہ ہوا تو وہ زور زور سے میز پر مکے مارتا اپنے ہاتھ کو زخمی کر چکا تھا، مگر یہاں پرواہ کس سے تھی؟ خون بہہ رہا تھا تو بہتا رہے اس کی بلا سے۔ ہیرا نے اسے سمجھ کیا لیا تھا کہ وہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے کیا لگا تھا وہ اس سے رہائی پاتی آزادی کی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے گی، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونے والا تھا۔ ہیرا کو اب ساری زندگی بلاج کے نام کے ساتھ رہنا تھا، کیونکہ بلاج کا ہیرا کو چھوڑنے کا ارادہ مستقبل قریب میں تو کیا دور دور تک نہیں تھا۔ شہری ہم کب واپس جائیں گے؟ ماں کے سوال پر شہریار کا لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر حرکت کرتا ہاتھ رکا تھا۔ انہیں اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہوئے 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ شہریار ماں اور باقی سب کو یہ کہہ کر ساتھ لے آیا تھا کہ اسے یہاں کے بہترین ہسپتال میں جاب مل چکی تھی، اسے یہاں زیادہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا، جس پر سبھی اسے جانے کی اجازت بھی دے چکے تھے۔ بظاہر شہریار جو سب کو دکھا رہا تھا سب اسے سمجھ رہے تھے اور مان بھی رہے تھے، مگر اصل وجہ تو اس کی اپنی موریں تھیں جن سے اپنا بچہ چھپانے اور بچانے کے لیے شہریار ماہ کو ساتھ لیے لاہور شفٹ ہو گیا تھا۔ ماہ کے وجود میں اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت واضح انداز میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، جسے خاص کر فوزیہ بیگم کے نظروں سے بچانے کے لیے وہ یہاں موجود تھا، اور اس حقیقت سے برہان حضرت راحل ہی واقف تھے۔ ماہ کو اس نے خود آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہ پریشان ہوگی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پہا اور ماہ دونوں بھی اس کی مورے کی ہر چال و غلط رویے سے واقف تھی۔ ماہ مجھے بھی یہاں آئے 2 ہفتے نہیں ہوئے تو میں واپس جانے کی بھی پڑ گئی ہے۔ اپنے پاس کھڑی ماہ کا ہاتھ تھامتے وہ اپنا لیپ ٹاپ کو ایک طرف کرتا، اب ماہ کو اپنی لیب میں بٹھاتے اس کے گرد اپنا گھیرا بنا گیا تھا۔ کیوں بھائی، کیا جلدی ہے تمہیں یہاں سے جانے کی؟ خود کو سوالیہ نظر سے دیکھ کے ماہ کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا وہ بہت نرمی سے بولا تھا، شہری میرا یہاں دل بالکل بھی نہیں لگ رہا، مجھے واپس جانا ہے، میں یہاں بہت بور ہو رہی ہوں۔ وہ منہ بصورتی شہریار کی گردن کے گرد اپنا حصار قائم کرتی لاڈ سے بولی تھی۔ وہ اس سارے عرصے میں شہریار کو بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی، کب کیسے کس انداز میں اپنی بات منوانی تھی وہ بہت اچھے سے جان گئی تھی، جبکہ شہریار اس کی چالاکیاں خوب سمجھ رہا تھا۔ تو جناب حکم کریں، آپ کی بوریت کیسے دور کی جائے؟ ماہ کو فوراً سے بیڈ پر لٹاتا وہ اس پر جھکتے شرارتی انداز میں بولا تو ماہ کے اب صحیح معنوں میں چکے چوٹے تھے۔ یہ تو اس کی اپنی شامت آنے کے امکانات پیدا ہو چکے تھے۔ خود پر جھکے شہریار کو دیکھ وہ تھوک نکلتی پر مشکل بول پائی تھی، نہیں میں بور تو نہیں ہو رہی تھی، وہ تو بس شاید نئی جگہ ہے نا تو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی۔ وہ بولی تو شہریار کی نظریں اس کے شارک پر سے ہٹنے سے انکاری ہوئی تھی، جہاں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ تمہارا تو پتہ نہیں، مگر اب میں بہت بور ہو رہا ہوں اور مجھے اپنی بوریت جلد ہی دور بھی کرنی ہے۔ ماہ پر جھکتے باری باری اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑتا وہ خمار آلود نظروں سے بولا تھا، نہیں شہری تم اٹھ کر اپنا کام کرو۔ ماہ لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے اس کے گال پر اپنا ہاتھ ٹکاتی بولی تھی، کام گیا تیل لینے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو مکمل طور پر نیچے کرتا وہ ماہ کو صاف اشارہ دے گیا تھا کہ بھئی اب اسے اتنی آسانی سے چھوٹ نہیں ملنے والی۔ شہریار کو خود پر سے اٹھتے دیکھ سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کرتے ہوئے دیکھ ماہ چیخی تھی، مگر شہریار تو اس کی ایک بھی سننے کا موڈ میں نہیں تھا۔ ڈم لائٹ میں اپنے کف لنکس کھولتا اب اپنے وجود کو شرٹ سے بھی محروم کر چکا تھا، جبکہ ماہ کے پاس تو اس جن کو برداشت کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا۔ سردار خان زیادہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑی عائد کو دیکھ رہا تھا، جو کہ پتہ نہیں واقعی کمزور ہو گئی تھی یا پھر اسے ہی لگ رہی تھی، مگر ایک سے دوسری نگاہ سردار خان زیادہ نثار نے لڑکی پر نہیں ڈالی تھی کہ جس نے اس کے دل کے 1000 ٹکڑے کیے تھے۔ اپنے لال انگارہ ہوتی آنکھوں کو چھپانے کی غرض سے ان پر سن گلاسز چڑھاتے وہ نظر سامنے مرکوز کر گیا تھا، جہاں سے سنینا زیادہ اپنی جانب آتی نظر آئی تھی۔ وہ انہیں لینے ہی کے لیے یہاں آیا تھا۔ ان کے پیچھے ہی اسے حیا بھی آتی نظر آئی تھی، جس سے وہ مسکرا کر ملتا فرنٹ ڈور کھول کر دروازہ کھول گیا۔
हैना। हाँ, ज़्यादा तो आगे की बजाय पीछे बैठने को तरजीह दे चुकी थी कि पहले ही इस फंक्शन में बैठ कर खड़े हो होकर इनके टहने सोच चुके थे। इसलिए वो चाहती थी कि पीछे खुली बैठकर वो टांगें ऊपर कर दी, ज़रा ईज़ी होकर बैठ जाएंगी। दूसरी तरफ हया को जर्रार के साथ फ्रंट सीट पर बैठते देख आयशा का दुख अब गुस्से में बदल गया था। इसी जर्रार के रवैये ने दुख दिया था, मगर अब के वाकई उसके पूरे जिस्म में आग लगती, इसका पूर जलाने लगी थी।